اللهم صل على محمد وعلى محمد. کربو والا نصیب سے جانا نصیب ہو، کربو والا نصیب سے جانا نصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے، پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو، کربو والا نصیب سے جانا نصیب ہو، کربو والا نصیب سے جانا نصیب ہو، آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو، آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو، آلے نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو، کربو والا نصیب سے جانا نصیب ہو، ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو، کربو والا نصیب سے جانا نصیب ہو، مشکی زالے کے روضہ عباس کے قریب، مشکی زالے کے روضہ عباس کے قریب، سب زائروں کو پانی پلانا نصیب ہو، کربو والا نصیب سے جانا نصیب ہو، نزدیک خیمہ گاہ سکینہ کی یاد میں، نزدیک خیمہ گاہ سکینہ کی یاد میں، شام غریب شمع جلانا نصیب ہو، کربو والا نصیب سے جانا نصیب ہو، سجاد شام تک کرتے رہے دعا، سجاد شام تک یہی کرتے رہے دعا، چادر مجھے پھوپھی کو اڑانا نصیب ہو، کربو والا نصیب سے جانا نصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے، پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو، کربو والا نصیب سے جانا نصیب ہو، کربو والا نصیب سے جانا نصیب ہو، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اب میں مرثیہ پیش کرنے کی دعوت دوں گا قائم رضا اور کے ساتھ پر محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بارے دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. چہلم
جو کربلا میں 72 کا ہو چکا پیوند بے کسوں کے تنو سے کا ہو چکا اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا خبروں پہ شور آنے پیغمبر کا ہو چکا خبروں پہ شور آنے پیغمبر کا ہو چکا ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے روئے لپاٹ لپاٹ کے مزارِ حسین سے روئے لپاٹ لپاٹ کے مزارِ حسین سے مقتل کے آس پاس یہ دیووں کی دیپگاں زینب جبیلت میں در کرتی تھی بیان اے میرے کربلائی برادر حسین جان ہمشیر دین جنمائی ہمشیر دین جنمائی اللہ میری بات بھی پوچھی نا آپ نے زندہ کی وارگاہ پوچھی نا آپ نے زندہ کی وارگاہ بھی پوچھی نا آپ نے جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا جو قبر پا ساری خدائی کا چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا پرسا بیاں کوئی نہیں ذرا کی جائے گا پرسا بیاں کوئی نہیں ذرا کی جائے گا اپنے کو آپ پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو بھی پرسا بھی دیتی ہوں اور اپنے دل کو بھی پرسا بھی دیتی ہوں چہلم تو کر چکی میں دل افدار یا حسین اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادار یا حسین آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین یا حکار سازیے پروردگار پر اس دم تو صاحبان نہیں ہے مزار پر اس دم تو صاحبان نہیں ہے مزار پر اے کربلا سرور دلگیر الوداع اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع اے قبر بن صاحب تطیر الوداع اے بھائی جان جاتی شمشیر الوداع اے بھائی جان جاتی شمشیر الوداع نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے مجابرے ہماری قبول کی تم نے مجابرینا ہماری قبول کی اٹھو کجاو میں مجھ کو تم ہی بٹھا بھیا میں بے نقابو رہ گیروں کو ہٹا رو کے کھنا تک برا عباس کو بلا
खाली है गोद भाभी की अस्तर को लेके आ, खाली है गोद भाभी की अस्तर को लेके आ। सूबेदार सारे काफिले के आगे होते तैयार कारवा हुआ, तैयार कारवा हुआ। कब से तुम्हें पुकार रही हूँ मैं खस्ततन, जवाब भी नहीं देते शहज़मन। भैया गले लगा लो तो जाओ सुए वतन, आए निदा से दारो खुदा हाफ़िज़, आए निदा से दारो खुदा हाफ़िज़। सुबरा को मेरी सिमत से भी प्यार कीजियो, होगा सवाब तेरे बीमार कीजियो, होगा सवाब होगा सवाब तेरे बीमार कीजियो। सैयद अमीन जाफरी साहब से मुतल्लिक़ वो आए आज की मजलिस का मुहादरा आवाज़ और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अरे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अरे हैदरी, हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन। सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही व अशरफिल बरिय्यति सय्यदना व मौलाना हबीब क़ुलूबिना तबीब नफूसिना बिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाह अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्दीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलामती इमाम ज़मान अपने वक्त हुसैन की सलामती के लिए सब मिलके दुआए सलामती इमाम ज़मान एक मरतबा फिर तिलावत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि साअह व फी कुल्ली साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दूर पढ़ देंगे और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सदान मोहतरम आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि तीसरी मजलिस है आज अल्हम्दुलिल्लाह और शरफ हासिल करते हैं मजलिस के असल मौजू की तरफ आने से पहले 12,000 कुरान की तिलावत के सवाब का। किस तरह
بائی نوئنگ ون مسئلہ شرعی، ایک مسئلہ شرعی جان کر ہم 12,000 قرآن کی تلاوت کے ثواب حاصل کرتے ہیں. اور یہ حکم، یہ راز، یہ رمز، یہ حکمت ہمیں کس نے بتائی؟ ہمارے چھٹے امام آقا اور مولا صادق آل محمد، جو ہمیں صادق آل محمد. اسلامی ملکوں میں رہنے کے بے تحاشا فائدے ہیں. یہ اور بات ہے کہ مالی مشکلات ہیں، کرپشن ہے، حکومتیں غیر دینی ہیں، مغرب میں رہنے کے الگ مسائل ہیں. ہمارے پاس ایک حدیث ملتی ہے مولا سے، چھٹے امام سے. مولا فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ہمارے مومنین، نہ جانے کیوں مثال دی ہے لومڑی سے. مولا فرما رہے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ ہمارے مومنین لومڑی کی مانند اپنی اولادوں کو لے کر سارے جہان میں ادھر سے ادھر پھریں گے، کہیں جائے امان نہیں ملے گی. عجیب بات ہے. ان ممالک میں جہاں ہم رہتے ہیں ایک شرعی مسئلہ، بے تحاشا مسائل ساری دنیا میں ہیں. ایک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. واش روم جو ہمارے یہاں بنتے ہیں، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ واش روم جائیں حاجت کے لیے تو آپ کا رخ قبلے کی جانب نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی آپ کی پشت، یعنی پشت بقبلہ یا روح بقبلہ ہو کر واش روم میں نہیں بیٹھنا. اب آپ کی مجبوری، میری مجبوری، گھر بنا بنایا ملا، اس مزدور کو، اس بنا کو جسے یہ نہیں معلوم، جو اسلام کی روشنی سے منور نہیں ہے، اسے نہیں معلوم، اس نے سہولت دے دی، اپنے حساب کتاب سے اس نے واش روم بلڈ کر دیا، آپ نے لے لیا اور آپ موو کر دیں. روزانہ جو شخص بھی استفادہ کر رہا ہے اس واش روم اور خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ رو بقبلہ یا پشت بقبلہ ہو کے بیٹھ رہا ہے، وہ کار حرام کا شکار ہو. چھوٹا سا مسئلہ ہے مگر اس کے اثرات بہت گہرے ہیں. اس حوالے سے کیا کیا جائے؟ یقیناً یا تو آپ اپنا رخ بدلیں بیٹھتے وقت، یا واش روم کو ری بلڈ کرنا. فیضان محترم، یہ ایک باریک مسئلہ ہے بہت، جسے کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں، اسکولز میں، نوکریوں پر میں نہیں معلوم. تو قبلہ رخ ہو کر بہت سے کام کرنا سعادت ہے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن ان مواقع پر قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا حرام ہے. تو یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، کوئک، لیکن بہت زیادہ اس کے گہرے اثرات ہیں. ایک ایسا عمل جس کی وجہ سے نفس پر گہرے نقوش چھوٹتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی حل ہے اس کا وہ نکالا جائے، اپنے آپ اپنی حالت کو تبدیل کیا جائے یا واش روم کو ری بلڈ کیا جائے. اس حوالے سے آج آپ نے 3 مسئلے شرعی آج تک سمجھ لیے میری زبان سے، ایسے کہ الحمدللہ آپ شاید واقف ہوں ان سے. پہلا مسئلہ کیا تھا کہ 3 چیزوں کو بغیر وضو کے ٹچ کرنا ہے. I leave it on you if you remember it or not. Number 2, نماز قصر. دنیا میں 5 جگہیں ایسی ہیں جہاں کی نماز قصر نہیں ہوگی، نو میٹر آپ وہاں جاتے ہیں 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے. اور تیسرا واش روم کے حوالے سے آج کا مسئلہ. ان 3 مسئلوں کو جاننے کے بعد 12,000 into 3 اتنے بڑے 36,000 قرآن کی تلاوت کا ثواب گزر آپ کو مل گئے. مرتبہ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد. ادارے محترم، کل آپ کے حضور میں عرض کیا کہ انسان کا پوٹینشیل کیا ہے. انسان اس عظیم پوٹینشیل کے ساتھ خلق کیا گیا ہے. کسی شخص کو اگر خواہش کرے کہ میں مولا عباس جیسا بن جاؤں تو کر سکتا ہے، کرنی چاہیے. خواہش کرے کہ میں مولا حسین جیسا بن جاؤں، خواہش کرے میں مولا علی جیسا بن جاؤں، خواہش کرے میں رسول اللہ جیسا بن جاؤں. یہ مردوں کی بات. بہنیں، خواتین خواہش کریں جناب زینب جیسی عظیم عورت بن جاؤں، میں حضرت مریم بن جاؤں، جناب سیدہ بن جاؤں، میں خدیجہ
بن جاؤں. تو یہ تمام خواہشیں ویلڈ ہیں, جائز ہیں. عجیب بات ہے, حدیث قدسی فرما رہی ہے, کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, عبدی اطعنی عبدی اطعنی حتی اجلک مثل, میں تجھے کیا بنا دوں گا؟ علی نہیں, محمد نہیں, ابراہیم نہیں, یونس نہیں, یوسف نہیں, نوح نہیں, آدم نہیں, میں تجھے اپنا جیسا بنا. خدا نے مطالبہ کرنا. اسی کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے. یہ عجیب و غریب حدیث قدسی ہم تک جو آ رہی ہے, تو میں کس طرح وہ اطاعت, عبدی اطعنی, اطاعت یعنی کربلا جو کہ خدا تک پہنچنے کا سری ترین تیز ترین راستہ, رمز قرآن را از حسین مفتی بال فرمایا. تو اطاعت, خدا نے متعال کہہ رہا ہے یہ راز اطاعت کا اگر تو نے جان لیا تو میں تجھے وہ بنا دوں گا جیسا میں خود ہوں. میں وہ حی ہوں اس کو موت نہیں, تجھے بھی ویسا ہی بنا دوں. میں وہ غنی ہوں جس کو فقر نہیں, تجھے بھی ویسا بنا دوں. تو در در کی جو ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے, میری اطاعت کر, میں تجھے مارگیج فری کر دوں گا, میں تجھے سود فری زندگی دے دوں گا. میں وہ ہوں جو کہتا ہوں کن فیکون, چیزیں کہتا ہوں اور ہو جاتی ہیں, تجھے ایسا بنا. عجیب بات. تو عزیزان محترم, وہ راستہ جس کے ذریعے انسان وہ اطاعت حاصل کر سکے, وہ مطیع بن جائے. یہ درہ خیبر مولا کائنات نے اکھاڑا, جس کو کتنے لوگ مل کے بند کرتے تھے اور کھولتے تھے, اور میرے مولا نے, عجیب بات ہے, ایک کو بھیجا, رسول اللہ نے 2 کو بھیجا, 3 کو بھیجا, اور پھر فرمایا آج کس کو بھیجوں گا؟ حیدر کرار کو, جو غیر فرار ہے. باقی سب فرار تھے. That proves it. ثابت کرتا کہ باقی جو آئے تھے وہ مرد میدان نہیں تھے. مولا کائنات کی چشم مبارک آشوب چشم تھا مولا. رسول اعظم نے اپنا دہان, اپنا لعاب دہان رسول نے امام کی چشم مبارک میں لگایا. اور اس کے بعد عزیزان محترم, خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں بھی ویسا بنا سکتا ہوں. تمہیں ایسا بنا سکتا ہوں کہ تم کبھی فنا نہیں ہوگے, کبھی تم ختم نہیں ہوگے, لوگ تمہیں ہمیشہ یاد کریں گے. آج آپ جانتے ہیں کچھ مہینوں پہلے ایک شہادت ہوئی, ایک عظیم جرنیل ایران کا قاسم سلیمانی دنیا سے گیا. اس کی شہادت سے پہلے غالباً 10% لوگ بھی دنیا کے نہیں جانتے تھے. جتنے لوگ آج جانتے ہیں قاسم سلیمانی کو, اس عظیم جرنیل کی شہادت سے پہلے شاید 10% لوگ. اور آج یہ اطاعت تھی قاسم سلیمانی کہ میں وہ ہی ہوں جسے موت نہیں, شہید ہو جا, میں تجھے بھی ایسا بنا دوں گا, تجھے بھی موت نہیں. دنیا سے چلا گیا قاسم سلیمانی, لیکن اس قاسم کی طرح گیا جو کربلا میں گیا تھا. اس کے جسم کے ٹکڑے اس قاسم, شہزادہ قاسم کی طرح کربلا کی زمین پہ ایک مرتبہ پھر ایک اور قاسم نشان. رضوان محترم, اطاعت کی ورڈ ہے, اہم سیڑھی ہے. اطاعت کے رمز, رموز, اطاعت کے راز سمجھنے. آپ کی خدمت میں کچھ انتہائی اہم وہ اسٹیپس عرض کروں گا, اس کے بعد آپ انشاءاللہ توجہ لے جائیں گے کچھ مذاہب کی طرف, اور پھر آپ کی تمام ہوں گی. ایک مرتبہ اور درود پڑھیں گے. محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اطاعت کے ذریعے انسان کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اطاعت کے ذریعے, اوبیڈینس کے ذریعے انسان چاہ رہا ہے کہ وہ پرفیکٹ, باکمال بن جائے, ایک ایسے مقام پہ پہنچ جائے جہاں اس کو دیکھ کے سب رشک کریں, فخر کریں. ہم سب کے کچھ اہداف ہیں زندگی میں. ہم چاہتے ہیں کچھ شخص ایتھلیٹ بن کر گولڈ میڈل حاصل کرے, اولمپک کھیلے, فلانے کھیل کھیلے. کوئی شخص بزنس مین بن کے ملینئر ہو جائے, کوئی شخص حوضہ علمیہ جا کے عالم دین بننے کی کوشش کرے.
ہر آدمی کے اپنے اہداف ہیں اور وہ اپنی صلاحیت پوٹینشیل کے حساب سے سمجھتا ہے کہ دس از دا بیسٹ آئی کین اچیو. تو ہم بھی پوچھتے ہیں، چلتے ہیں در اہل بیت پر کہ مولا میں سمجھتا ہوں کمال ایتھلیٹ بننے میں ہے، اولمپک گولڈ میڈل میں حاصل کر لوں باکمال، ملینر ہو جاؤں باکمال، پی ایچ ڈی کر لوں باکمال، عالم دین بن جاؤں باکمال. تو کمال ان سے پوچھتے ہیں، ان ہستیوں سے جو کمال کی معراج پر، جو عظمت کمال پر ہونے کی دعوے دار ہے. دنیا میں عجیب معاملہ ادھر ہوتا ہے. اسلام کے کچھ پائنیئرز ایسے ہیں، سو کالڈ پائنیئرز، وہ کہتے ہیں کہ رسول کے بعد حکومت ہمیں ملنی چاہیے، لیکن وقت موت ان کے جو کلمات ہیں وہ بڑے عجیب. صاحب فرماتے ہیں کہ جب ان کی روح نکل رہی تھی، اے کاش میں بکری کی ناک ہوتا، ناک میں جو پانی ہوتا ہے بکری میں، کاش وہ ہوتا. لیکن ہمارے اہل بیت کی عظمت دیکھیے، یعنی شرمندہ ہو رہا ہے موت کے بعد، کہہ رہے ہیں کہ کاش میں فلانا ہوتا، فلانا ہوتا، فلانا ہوتا، میں نہیں ہوتا، میں فضلہ ہوتا بکری کا. اس طرح کے دنیا میں کیا تماشے کیے. موت کے وقت جب احساس ہوا کہ کیا کر بیٹھے ہیں تو شرمندگی کے ساتھ کہتے ہیں کاش میں یہ ہوتا، یہ ہوتا، یہ ہوتا. لیکن آپ جن کی پیروی کرتے ہیں، آپ جن کے در سے حاصل کرتے ہیں، ان کا بیان مبارک سنیے. ضربت لگتی ہے سر پر، کیا فرماتے ہیں؟ فَسْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ. یا علی، مولا فرماتے ہیں میں کامیاب ہو گیا. کسی نے دعویٰ کیا کبھی اس طرح کے کلیمز کسی نے نہیں کی کائنات میں. آپ ان کے در پہ بیٹھے، آپ ان کے چاہنے والے ہیں، میں ان کا عاشق ہوں. فَسْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ. وہ علی جس کے گلے میں ملعونوں نے رسی باندھ کے گھسیٹا تھا میرے مولا کو، وہ کہتا ہے فَسْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ. علی آج کامیاب ہو گیا. تو اذان محترم اس در پہ چلتے ان سے پوچھتے ہیں مولا کامیابی کمال کیا چیز ہمیں ڈیفائن کرنا. میں غلط سمجھ بیٹھا ہوں، میں سمجھ رہا تھا اپنے ملک سے نکلوں گا، کسی اور جگہ جا کے مال و دولت حاصل کروں گا، پاسپورٹ حاصل کروں گا اور باکمال کہلاؤں گا. در امام باقر پہ چلتے مولانا باقر علیہ الصلوۃ والسلام الکمال کل کمال، کمال کی معراج کیا ہے مولا فرماتے ہیں. 3 چیزیں مولا نے ڈیفائن کرنا. نمبر 1 الکمال کل کمال، کل الکمال. نمبر 1 التفقہ فی الدین. دین میں think about your religion, ponder about your religion. فکر کرو اپنے دین کی. ڈسٹرائے ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے اگر دین کی فکر نہیں. کمال پرفیکشن ان 3 چیزوں. نمبر 1 دین. عزیزان محترم تمام علوم حاصل کرنا دنیا میں nothing wrong with it، کوئی مسئلہ نہیں، خوب حاصل کرنا. یہ جانتے ہیں سلب کے وقت جب جان نکل رہی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ جان نکلنے کے بعد جتنے دنیاوی علوم آپ نے اور میں نے حاصل کیے ہیں وہ سلب کر لیے جاتے ہیں. میں نے آئی ٹی پڑھی ختم، میں نے لا پڑھا ختم، میڈیکل پڑھی ختم، جو کچھ پڑھا تھا دنیاوی علوم چیک 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 انسٹال، سب چلا گیا. کیا بچا؟ دین کا کچھ نہیں بچا. تو فکر کرنی ہے تفقہ فی الدین. میں پی ایچ ڈی تھا پتہ نہیں کتنی چیزوں میں. یہ دنیا مادے سے مربوط، وہ دنیا روح سے مربوط. مادے سے مربوط علم حاصل کیا، علوم حاصل کیے. جب مادے کی دنیا سے باہر گیا بالکل اسی طرح پاکستان میں ڈاکٹر تھا، یہاں کے کسی کام کا نہیں رہا. پاکستان میں میڈیکل ایم بی بی ایس کیا، یہاں آ کر وہ لائسنس میرے کسی کام کا نہیں ہے. I have to redo everything. اس دنیا سے میٹیریلسٹک ورلڈ سے when I leave I go to the other world، روحانیت کے دنیا میں، برزخ میں. وہاں کیا ہوگا؟
وہاں آئی ٹی کام نہیں آئے گی، وہ میڈیکل سائنسز کام نہیں آئے گی. ان باتوں کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ آپ آئی ٹی نہ پڑھیں، میڈیکل نہ پڑھیں، لا نہ پڑھیں، بالکل پڑھیں. You need to make sure you go parallel. ایسا نہ ہو جیسے میں نے کل عرض کیا کہ دنیا تو ملی طائر دین کر گیا پرواز. ایسا نہ ہو قیمت مہنگا پڑ جائے معاملہ سودا. تفقہ فی الدین، مولا فرما رہے ہیں دین کو امپورٹنس دو خدا را. اگر دین کو امپورٹنس نہیں دی شرمندگی ہے، بہت ذلت ہو، بہت شرمندگی ہمارا انتظار. نمبر 1 ایک مرتبہ اور درود پڑھیں گے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نمبر 2 والصبر فی النائبہ. کمال کا کمال کس میں ہے؟ دین. اس کے بعد مصیبتوں پر صبر کرنا سیکھو. تم پر مصیبت آتی ہے صبر کرنا سیکھو. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. Everyone is at loss. ہر آدمی نقصان اٹھا رہا ہے خسارے میں. Everyone is at loss. But one who is on the right track اور جو صابر. اللہ فرما رہا ہے یہ کمال کا کمال. کون فرما رہا ہے؟ صاحب کمال. انسانیت نے ان سے زیادہ بلند مرتبہ حکیم ترین انسان نہیں دیکھے. وہ امام فرما رہا ہے یہ کمال کا کمال ہے. So make sure, listen carefully and stick with it. Think about it. یہ میں نہیں بتا رہا، یہ کوئی ڈاکٹر پی ایچ ڈی نہیں بتا رہا، کوئی سائنٹسٹ نہیں بتا رہا، کوئی لائر نہیں بتا رہا. یہ وہ بتا رہے ہیں کہ سامنے کائنات بنی ہے، یہ ڈیکوڈ کرتے ہیں چیزوں کو. مولا فرما رہے ہیں مصیبتوں پر صبر کرنا سیکھو. کیا راز ہے اس میں؟ ہر آدمی اپنی جہت سے سمجھ سکتا ہے کیا راز. کیوں صبر کرنا سیکھو؟ بڑی سے بڑی مشکل کیا ہو سکتی ہے؟ شروع کریں. جسم کی مشکل، کوئی شخص پیدا ہوا معذور پیدا ہوا خدا نہ خواستہ، کوئی شخص ایسے ملک میں پیدا ہو گیا کہ خبیثوں کی حکمرانی کے نیچے اسے زندگی گزارنی پڑی، ساری زندگی سخت ہے. فائنینشل مشکلات، کرپشن نظام کی، ان پر صبر کرنا ہے. صبر نہیں کرو گے مصیبت اسٹل اپنی جگہ رہے گی، تم کچھ بھی کرتے رہو. حکمت خداوندی ہے. اگر کوئی خبیث حکمران آ گیا، جب تک کوئی کھڑا نہیں ہوگا حسین جیسا اس کے اگینسٹ، وہ خبیث حکمران ایبیوز کرتا رہے گا معاشروں کو، انسانوں کو. تو صبر فی النائبہ، مصیبتوں میں صبر کرنا سیکھنا. انتہائی اہم اور سب سے بڑا اینٹی ڈپریسنٹ، سکون دینے والا اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ ٹیمپریری ہے. یہ زندگی جس طرح آپ امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، 1 گھنٹے بعد اپنے گھروں میں ہوں گے، آپ کی مجھ سے جان چھوٹی ہوئی ہوگی، یہ مصیبت ختم ہو چکی ہوگی. اپنے گھر میں سکون سے بیٹھیں گے، آپ ویڈیو گیم کھیلیں گے، اپنے ٹی وی دیکھیں گے. یہ ٹارچر میں آپ کو جو خوفناک قسم کی باتیں کر رہا ہوں، وجہ یہ کہ میں خوف زدہ ہوں اپنے آپ سے، مجھے جواب دہی ہے. وہ امام جس نے مجھے یہ شرف دیا کہ میں اس غلیظ معاشرے سے اٹھ کے اس کے در پہ گیا، اب مجھے واپس کچھ دینا ہے، تو مجھے خوف ہے. یہ خوف میں آپ میں ٹرانسفر کروں، لیکن یقین کریں، گارنٹی ضمانت دے رہا ہوں، اس خوف کے نتیجے میں بہشت ملے گی، اس خوف کے نتیجے میں حوض کوثر کا جام ملے گا، گارنٹی ہے. یہ خوف منطقی ہے، لاجیکل ہے. یہ خوف کوئی فکشنل چیز نہیں ہے. تو الصبر فی النائبہ، مصیبتوں پہ صبر. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں مومن کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ زندان، جیل کی طرح ہے. مومن اس زندگی میں اپنے آپ کو قیدی کی طرح محسوس کرے، کب رہائی ملے گی. تو مصیبتوں پہ صبر کے معنی یہ ہے کہ تمام تماشا ایک دن ختم ہو جائے گا. کوئی بیماری آ گئی، مالی مشکلات، پینفل اسپاؤز، بھٹکی ہوئی اولاد، ظالم حکمران، نہ جانے کیا کیا. سب سے بڑا اینٹی ڈپریسنٹ کیا ہے؟ سب ختم ہو جائے گا، سب چلا جائے گا. گھبراہٹ کس بات کی ہے؟
کبھی دیکھیں آپ نتائج کا اگر علم ہو تو شہدائے کربلا کے چہرے لمحہ با لمحہ لہجہ با لہجہ روشن تر ہوتے چلے جا رہے ہیں روز عاشور. کیوں ہو رہے تھے؟ جانتے تھے کہ سب ٹیمپریری ہے، یہ ٹارچر، یہ اذیت ہے. اپنے ماتھوں پہ، چہروں پہ، آنکھوں پہ تیر کھائے. کیوں؟ اس سے بڑی مصیبت ہوگی انسان کی آنکھ میں تیر لگے، چہرے پہ تیر لگے. کیسے تیر؟ حیوانوں کو مارنے والے، کیونکہ نتیجے سے واقف تھے. تو کمال کا کمال تفقہ فی الدین، صبر فی النائبہ، اور آخری جو مولا فرما رہے ہیں وہ ہمارے لیے دنیا میں رہنے والوں کے لیے ایک جالب اٹریکٹیو آئٹم ہے. درود پڑھ دیں گے محمد والے محمد والے. فرما رہے ہیں کمال کا کمال ان تین چیزوں میں آخری چیز والتقدیر فی المعیشہ، اپنے اقتصاد کو مینیج کرو صحیح طریقے سے، اپنی معیشت کو مینیج کرو اچھے طریقے سے. رزق کماؤ، جب کماؤ تو اس کو مینیج کرنا بھی سیکھو، اور جب یہ سب کچھ کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ مطیع بننے کی صلاحیت، اطاعت محض تمہیں مل جائے گی. عزیزان محترم، ایک بڑی وجہ جو ہم ہجرت کی ہم نے اپنے ممالک چھوڑے ہیں، ایک بہت بڑی وجہ اقتصادی مشکلات تھی. یس، ہر آدمی جانتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی. تو معیشت کو اپنی مینیج کرنا معصوم فرمانا ہے. 3 پلر آپ کو سمجھا رہے ہیں معصوم، اور یہ سیکوینس میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابرپٹلی ہے پہلے معیشت ٹھیک کر لو پھر دین پہ آؤں گا، ایسا نہیں ہے. سیکوینس میں ہے سب سے پہلے دین صحیح کرو اپنا. اگر دین صحیح نہیں کیا تو پتہ نہیں سودی نظام میں انوالو ہو جاؤ گے، حرام کھانے لگو گے، حرام جگہوں پہ نوکریاں کر لو گے، نہیں پتہ چلے گا جب تک دین نہیں. اپوزٹ ہو جائے گا معاملہ. پہلے دین صحیح کرو اپنا، اس کے بعد مصیبتوں پر صبر کرنا سیکھو، اس کے بعد آخری اپنی معیشت کو آرگنائز اور مینیج کرو. تو جناب محترم، یہ پلان ہونا چاہیے میری اور آپ کی زندگی کا کہ پہلے دین کو پرائرٹی دوں، اس کے بعد مصیبتیں جو بھی آئیں گی آنے دیں، خوش دلی سے مصیبتوں کو قبول کریں and make sure they're gonna leave، ختم ہو جائیں گے. اور آخری چیز اپنی معیشت کو کنٹرول میں رکھیں، ہیومیلیٹ نہ ہو، کوئی آپ کی تہذیب نہ کرے. غربت آپ اکثر سمجھتے ہوں گے معصومین نے کبھی پیسہ نہیں کمایا، معصومین خدا نہ خواستہ بہت غربت میں زندگی گزارتے تھے. پاسبل نہیں ہے یہ کانٹراڈکٹری ہے کہ جو دنیا کو خزانے لٹانا جانتے ہوں، دنیا کو خزانے دے رہا خود. معصومین جو غربت تھی معصومین کی وہ اختیاری غربت تھی. معصوم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے پاس پیسہ ہو، جو بھی ہے آپ آئیں، معصوم کے پاس کچھ نہیں ہے، اور چادر ہٹائیں گے اور آپ کو دیناروں کی تھیلیاں دے دیں گے. تو پیسہ کمانا بہت ضروری چیز ہے، اس کو مینیج کرنا بہت ضروری چیز ہے. ادروائز کیا ہوگا؟ جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یہ ہوگا. اور محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل تو محمد. اطاعت ہائی لیول کی باکمال اطاعت حاصل کرنی ہے تو we need to understand کس طرح. آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ ہمیں یہ ایک ڈوز دے کے چلے گئے، 4-5 دن کے لیے آئے تھے، آپ نے کہہ دیا اطاعت کرو، تم ہیں خدا بند متعال نہ جانے کیا بنا دیں. کیسے کریں اطاعت؟ اہم بات ہے، آپ ویلڈ سوال ہے، آپ پوچھنا بھی چاہیے. میری کوشش ہوگی کہ آپ پوچھنے سے پہلے اس کو ایکسپلین کیا جائے. سوال کریں گے وہاں جانا ہے مجھے، میں کہوں وہاں ایک خزانہ رکھا ہوا ہے آپ جائیے، راستہ نہ بتاؤں، ٹائمنگ نہ بتاؤں، ڈیٹیل نہ دوں، یہ تو doesn't make any sense. اطاعت اچھا مطیع بننے کا ایک رمز کمال کی خواہش. کمال کی خواہش آ گئی سب کے اندر ہے، مگر وہ کیا رہا ہے کمال تک نہیں پہنچے. تو صاحب کمال نے ہمیں ڈیکوڈ کر کے فرمایا. جناب محترم، میک شور کہ ایسے کی اطاعت کی جائے، ایسے کی غلامی کی جائے جو ڈیزرو کرتا ہے.
مولا کائنات فرما رہے ہیں میرا خدا میری سعادت کے لیے کیا کافی ہے؟ میری عظمت اور سعادت کے لیے علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کیا کافی ہے؟ تو میرا خدا تیرا بندہ، تو ویسا خدا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بندہ بنا، غلام بنا۔ جانا بہت ضروری ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، مولا اور آقا شہید کربلا کے ریفرنس سے انشاءاللہ بات کو مزید واضح تر کرنے کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھیں گے محمد والے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ میں کئی مرتبہ مستقل یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کی اہمیت اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں، ہم نے ہجرتیں کی، ممالک میں آ گئے، نئے ملک میں، نئے معاشرے میں، نئی ثقافت میں رہنا، ایڈجسٹ کرنا، فٹ ہونا وقت لیتا ہے، اس کے اسٹیپس ہیں، ایک دن میں آپ آئے اور ایک دن میں آپ نہیں چل پڑے، کئی چیزیں کہ اس کے بعد آپ یہاں پر آ کر تھوڑا بہت آگے بڑھنا شروع کیا۔ جو طریقہ کار ہونا چاہیے ہجرت کا وہ یہ ہے کہ یہاں رہنے کی صورت میں آپ کو نوکری مل گئی، گاڑی مل گئی، گھر مل گیا، گڈ، کیا کہانی یہیں ختم ہو گئی؟ بالکل نہیں۔ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے میں، انسانوں کے ساتھ ملنے میں جو محبت محسوس ہوتی ہے، جو تعاون آپ ایک دوسرے سے ساتھ کرتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے جب آپ مہاجرت کریں، ہجرت کریں، امیگرینٹ بنے کہیں جا کے، تو کوشش کریں کہ کمیونٹی بلڈ کی جائے تاکہ مل جل کے ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹیں، خوشیاں شیئر کریں، کیونکہ کسی اور ثقافت سے، کلچر سے آئے تھے تو یہاں نئی دنیا ہے۔ مل جل کر رہنا کی ورڈ، کمیونٹیز، بلڈنگ کمیونٹی سینٹرز، ربط قائم، فرد قائم، ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، انسان اکیلا کچھ نہیں ہے، فرد قائم، ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یعنی جو اتنی بڑی ویو آتی ہے آپ نے دیکھی ہوں گی ہوائی کے سمندروں میں، ادھر کئی میٹر سونامی امیجن کریں کتنی بڑی ویو ہے، اگر سونامی دریا میں نہ ہو، اکیلی نہ ہو، اکیلی ہو، has no absolute meaning، کوئی فائدے کے لیے۔ اس لیے اقبال نے فرمایا کہ موج ہے دریا میں، بیرون دریا زیرو، صرف کچھ، میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں۔ چونٹیوں میں اگر اتحاد ہو جائے، کہا جاتا ہے، تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہے۔ چونٹی کہاں شیر، اتحاد ہو جائے شیر کی کھال اتار سکتی ہے۔ ان کا اکیلا کوئی معنی نہیں رکھتا، اگر اکٹھا بن جائے اس کی طاقت۔ اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ اس شہر میں ماشاءاللہ رہتے ہیں، آپ نے ہمت کی اور ایک جگہ لینے کی کوشش کی، سینٹر بنانے کی کوشش کی۔ کیا ہدف تھا؟ کیوں؟ یہ ذکر و حضرت، اس کی برکت سے دل جڑ جائیں، علماء کو بلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو احترام دیتے ہیں، ان کو مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو آپ نے وی آئی پی بنا دیا ہے۔ ریفرنس ہے البتہ، ان کے در سے آئے تھے، آپ نے کہا آقا بسم اللہ۔ ان مرکزوں کی موجودگی کمیونٹی بلڈنگ کی بیک بون ہے۔ کمیونٹی اگر بلڈ کرنی ہے، اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کرنا ہے ممالک میں، تو ان سینٹرز کو بلڈ کرنا۔ دو پلر ہوتے ہیں ہر نظام کے، ایک اخلاق اور ایک اقتصاد۔ ان سینٹرز کا بھی یہی معاملہ ہے، اقتصاد کی بھی ضرورت ہے اور اخلاق کی بھی۔ جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ اپنا وقت ڈیووٹ کرتے ہیں، مشکلیں اٹھاتے ہیں۔ آپ یقین کریں، اندازہ نہیں ہے کہ اس مجلس کو برپا کرنے کے لیے اتنا کام بیک گراؤنڈ میں ہوا ہوگا۔ ایک چھوٹا سا ایونٹ برپا کرنے کے لیے اتنی مشکلات پیچھے جھیلنی پڑتی ہیں۔ مالی مشکلات بالکل آخری آئٹم ہے، کتنے اداروں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ جو مینجمنٹ ہے، آج کوئی اور مینجمنٹ ہے، کل کوئی اور ہوگی، آئندہ کوئی اور ہوگی، ان کو سپورٹ کریں، جمپ ان آن دا بوٹ، اس کشتی میں کودیں۔ جو آپ کی اسپیشلٹی ہے، جو آپ کی مہارت ہے، شیئر اٹ۔
صفائی کریں, ویکیوم کریں, پارکنگ کروائیں, پیسہ دیں, جو آپ کی اسپیشلٹی ہے. آپ آئی ٹی کے آدمی ہے تو بسم اللہ ٹیکنالوجی میں ہیلپ کریں. آپ کسی اور فیلڈ سے مربوط ہیں, جڑ کر رہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا. درود پڑھ دیں محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. شہید کربلا کے پاس ایک باغ تھا, بہت بڑا باغ. مولا نے باغ اپنے نوکر کو کہا میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں. مولا چلے گئے. اطاعت ذہن میں رکھیے, کس کی غلامی کرنی ہے اور کس کی اطاعت کرنی ہے. اس طرح مطیع بن کے رہنا ہے. مولا چلے گئے. تھوڑی دیر بعد مولا واپس آئے تو دیکھا کہ جو نوکر ہے اس باغ جس کو مولا والے کر کے گئے تھے وہ غلام بھی تھا مولا کا. دیکھا کہ وہ مولا کا غلام نوکر لنچ کر رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے بیٹھا. دور سے دیکھا مولا نے اس کو. مولا آئے, اپنے کام سے اندر چلے گئے. تھوڑی دیر بعد اس کو بلایا. مولا پوچھا تم نے کیا کر رہے تھے ابھی؟ کہا میں کھانا کھا رہا تھا, بریک لیا تھا. ٹھیک ہے. مولا نے فرمایا تم نے بریک تو لیا تھا لیکن ایک اور چیز میں نے نوٹ کی. وہ کیا ہے؟ تو میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارے کھانا کھانے کے دوران ایک کتا آیا ہے تمہارے نزدیک اور تم نے اس کو اپنا کھانا شیئر کیا اس کے ساتھ. تو یہ کیا تجزیہ تھا؟ اس نے کہا مولا میں نے دیکھا, محسوس کیا ہے کہ میرے نزدیک آیا اور غالباً بھوکا ہے, تو میرے پاس جتنا بھی کھانا تھا میں نے کہا اس کو شیئر کر لوں. میرا دل دکھا اس کی بھوک پر. یہ کتا بیسیکلی گارڈ تھا باغ کا. اس موضوع کو بھی آپ لوگ کلیئر کر لیں کہ کتے کی ساخت خدا نے بنائی ہے. اس کی نجاست, اس کا نجس ہونا ایک پریکٹیکل ایشو ہے. کتا گھر سے باہر رکھا جا سکتا ہے, گھر میں نہیں لانا. کتے کا گھر میں رکھنا از ناٹ الاؤڈ. تو مولا نے اس شخص سے پوچھا, اپنے نوکر سے پوچھا کیوں دیا, کیا دل دکھا؟ ویری گڈ. مولا نے کہا کہ یہ عطا کرنے والوں کا مقام دیں گے. اللہ اکبر. مولا فرما رہے ہیں تم نے میرے رکھوالے کتے کو کھانا کھلایا, اس کا سوچا, میں تمہیں اپنی غلامی سے آزاد کرتا. چھٹی. میرے کتے کو تم نے کھانا کھلایا تھا, نہ صرف آزاد کرتا ہوں, یہ باغ بھی تجھے ادا کرتا ہوں. کریم ابن کریم. شخص کا جواب ہمارے لیے بہت بڑا پیغام رکھتا ہے. کہتا ہے مولا باغ لوں گا, بہت شکریہ, غلامی نہیں چھوڑوں گا. غلامی نہیں چھوڑ سکتا. دیکھیں باغ مل گیا, دنیا مل گئی, اب کیا چاہیے؟ جاؤ, پراپرٹی مل گئی, کام بھی آتا ہے, باغ چلانا بھی سنبھالنا بھی آتا ہے, تو پھر کیا ضرورت ہے کسی کی؟ لیکن جانتا ہے کہ یہ غلامی کر رہا ہے. معرفت ہے نا. اللہ محترم, یہ جو اطاعت, غلامی, بندگی, یہ جو رشتہ رابطہ ہے نا, اب یقین کریں آپ نصیب والے ہیں, بہت صحیح در پہ آپ کو پہنچا دیا گیا ہے. اتنا بڑا ریوارڈ ہمیں وداؤٹ اینی ایفرٹ. ہماری ماں نے نہ جانے کیا کیا ہے دودھ پلاتے وقت ہمیں, ہمیں در پہ بٹھا دیا کالے کپڑے پہنا کے. ایک ایسا غم حسین کا ہمیں دیا جو باعث بنتا ہے ہمیں قوت, طاقت, انرجی دینے کا. انسان کو غم نڈھال کرتا ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے؟ غم انسان کو بے حال نڈھال کرتا ہے. اس غم کے بعد انسان میں کتنی طاقت آتی ہے, گریا کریں اور چارج ہو جائے. جی بھائی, جی معجزہ ہے یہ مولا کا. تو ہمیں for no, without any effort, we have this immense treasure. کیا خزانہ مل گیا. دنیا روتی پھر رہی ہے پتہ نہیں کس چیز کے لیے, اور رو کے نڈھال ہو کے گر جاتی ہے. ہم چارج ہو جاتے ہیں. کربلا میں جاتے ہیں, دریا لیبید پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں ایک نئی طاقت کے ساتھ, قوت کے ساتھ. تو ہم ان کے غلام ہیں.
اور ہم اس بات پر فخر ہیں. ان کی غلامی نہیں چھوڑ سکتے. ایک شخص 8ویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. کہتا مولا زندگی سے تنگ آ چکا ہوں, صحت برباد ہو چلی ہے, گھر کے مسائل علیحدہ ہیں, کاروبار زندگی بہت تنگ آ چکا ہوں, زندگی ختم کرنا چاہتا ہوں, میرے مسائل حل کیے. امام اشتم ضامن آہو میرے مسائل حل کیے. انہوں نے فرمایا میں تمہارے تمام مسائل حل کرتا ہوں ایک شرط پر, ہر شرط کو بھولے مولا. انہوں نے کہا میں تمہارے گھر کے مسائل حل کروں گا, تمہاری مالی مشکلات حل کر دوں گا, تمہاری صحت برباد ہو رہی ہے ایبسولوٹلی ختم ہو جائے گا. ایک شرط ہے, مانو گے مولا؟ ہر شرط. انہوں نے فرمایا ہمارے پاس آنا چھوڑ دو, ہماری محبت اپنے دل سے نکال دو. Wanna have the deal? Remove this ishq and love you have for us and I'll resolve everything. اپنے دلوں کو آپ ٹٹولیے. آپ کے سارے مسائل مولا کہتے ہیں امام زمان میں حل کر رہا ہوں, ہماری کام چھوڑو. ہمارا عشق کبھی ٹٹول کے دیکھیں, آپ کبھی نہیں مانگیے. تو آقا یہ ہمارے آقا اور ہم ان کے مطیع ہیں. کاش ہم واقعی ایسے مطیع ہو جائیں جیسے کربلا میں 72. یقین کریں اگر ہو گئے تو معمولی نہیں ہے معاملہ. عزاداری سید الشہداء چھوٹا معاملہ نہیں ہے, اس فرش کو بچھانا چھوٹا معاملہ نہیں ہے. یقین کریں 200 سالہ پرانی عزاداری تہران کی ریئل اسٹوری, تمام واقعات ذمہ داری سے امانت سمجھ کر آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ کوئی کام کی بات پہنچے. وہ دین جو فکشنل ہے میرے کسی کام کا نہیں, آپ کے کسی کام کا. وہ کربلا, وہ خیبر اگر آج میرے کسی کام آ سکتی ہے تو چش. مجھے ایسے رہبران, ایسے لیڈران, ایسے لوگوں کا لائف سٹائل نہیں چاہیے جو میرا آج کام نہ آ سکے. اور میرا پورا اعتماد ہے کہ جس خیبر پہ میں یقین رکھتا ہوں آج کے خبیثوں کو بھی ڈسٹرائے کرنے کے لیے وہی خیبری طاقت میرے قلب میں ہے. بلندتر صلوات. 200 سالہ پرانی عزاداری ایک گھر میں ہو رہی ہے, اسی طرح بالکل عزاداری چل رہی ہے. 2 لڑکے داخل ہوتے ہیں جن کا لباس بالکل بھی عزاداری کے آداب اور احترام کے ساتھ سنک نہیں ہوا, میچ نہیں کر رہا. کلرفل لباس پہن کر عزاداری میں آگے بیٹھ رہے ہیں عزاداری میں اور انٹرپٹ کر رہے ہیں. عالم دین پڑھ رہا ہے, اصلی واقعہ ہے, باریکی دیکھیے گا کیا ہے. عظمت اور مقام عزاداری کا. کہتے ہیں تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے, کافی لوگ بیزار ہو گئے, کس طرح کے بے ادب لڑکے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کوئی علم نہیں ہے. تھوڑی دیر اٹھ کے چلے. اگلے روز یہی لڑکے دونوں انتہائی پراپر ڈریس کے ساتھ, انتہائی ادب احترام کے ساتھ دوبارہ آ کے مجلس میں بیٹھے. ٹھیک, کچھ لوگوں نے نوٹ کیا, کچھ نے نہیں نوٹ کیا. عالم دین نے نوٹ کیا آف کورس, وہ سمجھ گیا کہ معاملہ ہے کچھ. میسج سوچیے گا کیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پلان کیا مجلس میں آنے کا, اس کے پیچھے کیا کیا نہیں ہوا. کتنے کاموں کو آپ نے بیک برنر پہ ڈال دیا اور پلان ٹو کم ہیئر. کتنی چیزیں جو واجب تھی آپ نے کہا کل کریں گے بیگم, کل کریں گے ہسبینڈ, کل کریں گے بچوں, آج مجلس میں چلتے. استری کی, کپڑے تیار کیے, پراپرلی سوئے, پراپرلی آرام کیا, سب کچھ کیا, پلانڈ اٹ. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ معمولی نہیں ہے اسٹیپس, یقین کریں. یہ دونوں لڑکے نیکسٹ ڈے جب آئے عزاداری میں مجلس میں بیٹھے, عزاداری ختم ہوئی, عالم دین نے
ان سے کہا کہ جانا نہیں, ویٹ فار وائل, انتظار کرنا ہمارا, آئی نیڈ ٹو ٹاک ٹو یو. کیا ہوا بتاؤ گے؟ تم کل کچھ اور تھے, آج کچھ اور, یہ کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ہم جب دیکھا, ہم نے آزاداری کا سائن لگا ہوا تھا, ماحول دیکھا, ہمیں لگی تھی سب بھوک, ہم دونوں ادھر ادھر آوارہ پھر رہے تھے, ہمیں بھوک لگی اور ہم نے دیکھا کہ یہاں تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ کھانے کا انتظام ہو گیا, یقین آزاداری ہو رہی مولا کی. ہم اندر آ کے بیٹھ گئے, لیکن ہمیں ماحول میں لگا کہ ابھی وقت ہے, ہمارا کام ہوگا نہیں ہے, تو ہمیں بھوک شدید لگی تھی, وی لیفٹ, ہم یہاں سے چلے گئے. البتہ ہم نے دیکھا کہ چائے سرو ہو رہی تھی اور ہم نے وہاں سے 2 کپ چائے تو انہوں نے پی کے چلے گئے. تو پھر مولانا صاحب ہم دونوں کو تقریباً ایک جیسا خواب آیا رات میں. کیا دیکھا ہم نے دیکھا کہ میدان کربلا سجا ہوا ہے اور مولا امام حسین آقا عباس کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور مولا نے مولا عباس سے کہا کہ عباس, کل جو عزاداری ہوئی تھی اس کی فہرست لے کر آؤ, جن جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا, کام کیا تھا اس عزاداری. مولا عباس فہرست, فکشن نہیں, مولا عباس فہرست لے کر آتے ہیں. سید الشہداء فرماتے ہیں وہ جو 2 لڑکے تھے نا, ان کا نام بھی لکھنا ہے. اب یہ دونوں دیکھ رہے دور سے, کیا ہماری بات ہو رہی ہے, ہمارا نام, یہ گئے مولا یہ قدمہ, مولا یہ میرا نام آپ لکھوا رہے ہیں, ہاں تمہارا نام لکھوا رہے ہیں. ہم نے کیا کیا کل؟ تو کچھ بھی نہیں کیا تھا, اب تو ہم جانتے ہیں اچھی طرح ہم کس نوعیت کے لوگ ہیں. تم نہیں جانتے تم نے کیا کیا. تم گئے تھے, تم نے, تمہاری نیت کچھ تھی, تم باہر آئے تھے, تم نے چائے پی, تم نے جو چائے کا برتن اپنا تھا وہ اٹھا کر کچن میں رکھنے کی کوشش کی, اس دوران تمہیں کچھ اور چائے کی پیالیاں بھی نظر آئیں, رائٹ, تم نے وہ بھی اٹھائی, وہ تمہاری نہیں تھی, تم نے یوز نہیں کی تھی وہ چائے کی پیالیاں, لیکن تم نے وہ چائے کی پیالیاں اٹھائی, تم نے میری مدد کی, تم نے عباس کی مدد کی, تم نے زینب کی مدد کی, عزاداری میں کنٹریبیوٹ کیا, یہاں سے وہاں تک اٹھا کر چائے کی پیالی کو. یقین کریں یہ عجیب ہے. داستان علی مدین کو بتائی, اس کے بعد سے ظاہر ہے بچوں پر, لڑکوں پر جو کچھ اثرات ہوئے, جو کچھ افیکٹ ہوئے, آپ سب جانتے ہیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. یا رب غم حسین میں رونے کے واسطے, یا رب غم حسین میں رونے کے واسطے آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر اتار دے. یہ آنسو عزیزان محترم کچھ ایٹیکیٹس ہیں, آداب ہیں, میں اکثر مجالس میں الحمدللہ سعادت حاصل کرتا ہوں یہ بتانے کی. ایک رومال بنائیے اور جب بھی گریا ہو, آنسو آئیں, اس رومال میں جذب کیجیے, اس کو کبھی واش نہیں کیجیے گا رومال. اس رومال کو تدفین کے وقت اپنے کفن کا حصہ بنائیے گا, پھر دیکھیے گا کیا ہو. ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھیں جب بھی مجلس میں آئیں, درود پڑھتے ہیں آل رسول پر. آنسو جب نکلے تو رومال پہ بھی لا سکتے ہیں اور چہرے پہ بھی مل سکتے ہیں. پھر دیکھیے گا منکر نکیر آپ کے چہرے کو کس طرح ٹریٹ کریں گے. خصوصاً بچوں کے لیے, جوانوں کے لیے, جب کوئی گریہ کر رہا ہو ایک دوسرے کی جانب نہ دیکھیں, کسی کو نہ دیکھیں, اس طرح گریہ کر, آپ کو نہیں پتا اس کا رابطہ حسین سے کیا ہے. تو بہت ضروری ہے, کچھ ایٹیکیٹس ہونے چاہیے. باوضو آئیے اس فرش پر, باوضو آ کر بیٹھیے, اثر فرق دیکھیے گا. ایک دن باوضو ہو کر آئے, ایک دن نہ آئے,
رسک نہ لے لیں گے. اگلی مجلس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اگلی سانس کا کچھ نہیں پتا. آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر اتار دے. اسیروں کی واپسی مدینے کی جانب. میں نے آپ کو کل عرض کیا 4 ودا ہیں, الوداع ہیں, بہت سخت ہے. نانا کی قبر کو ترک کرنا, مدینہ چھوڑنا حسین کا, زینب کا اپنی ماں کی قبر کو خداحافظی کرنا, الوداع کہنا بہت سخت ہے, بہت سخت الوداع. پھر ایک الوداع دی حسین کی خیموں سے, بیویوں سے مقتل کی طرف, بہت سخت الوداع. پھر اسیر بن کر بے گورو کفن لاشوں کو الوداع کہنا تھا دمشق کی جانب. ایک الوداع اور آخری عجیب الوداع, دفن شدہ لاشوں کو, قبروں کو چھوڑ کر واپس مدینے, ویران مدینے کو دوبارہ آباد کرنے. الوداع, یہ الوداع عجیب تھی. کبھی سوچیں شہزادی زینب کہتے کسی رات وہ سونے نہیں جاتی تھی میری شہزادی مگر امام حسین کے چہرے مبارک کو زیارت کرے. امام حسین کی قبر کو چھوڑ کر ناقے میں بیٹھی ہوئی پلٹ پلٹ کے کیسے دیکھتے ہوگی شہزادی. یہ الوداع ہے. باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کی ماں جانتے ہیں یہ قافلے کے ساتھ مدینے نہیں گئی تھی. جناب ام رباب کہتے 1 سال تک کربلا کی زمین پر سب چلے جاؤ میں نہیں جاؤں. میرا ننھا علی اصغر ششماہا. ایسا محترم, انسان کتنے درندے تھے جنہوں نے ان معصوم انوار کے ساتھ کیا کیا. ایک حیوان کربلا میں ہمیں ملتا ہے, عجیب ذوالجناح کی بات کروں گا, عجیب حیوان ہے, عجیب وفاداری کا پیکر. کہتے ہیں جب مولا کی شہادت ہوئی تو ذوالجناح نے مولا کے خون مبارک سے اپنے سر کو رگڑا. ذوالجناح دراصل رسول اللہ کا گھوڑا تھا, امام حسین کو ملنے سے پہلے رسول کے پاس, اور امام حسین نے اس کا نام ذوالجناح رکھا تھا, یعنی 2 پروں والا. اس کی رفتار اور سپیڈ اتنی عجیب و غریب تیز تھی کہ لوگ پریشان ہو گئے. دشمن ملاؤنوں کو پتا تھا کہ ذوالجناح, انہوں نے کہا کہ اس گھوڑے کو روکو, یہ وہی گھوڑا ہے جو رسول کے پاس تھا. وفادار گھوڑے کو دیکھا. واقعاً کچھ ذوالجناح جب ہمارے معاشروں میں نکلتے ہیں اور ان کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے واقعاً عجیب ہوتی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ ویڈیو جو میں نے دیکھی تھی صحیح تھی یا غلط تھی. ایران میں کیا ہوتا ہے کہ عزاداری سے مربوط جس طرح اسٹیج ڈرامہ ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے. کہتے ہیں میں نے خود دیکھی ویڈیو, گھوڑا ہے, یہ گھوڑا ذوالجناح بنتا تھا. ایک مرتبہ یہ طے ہوا کہ اس گھوڑے کو ذوالجناح نہ بنایا جائے بلکہ اس کو شمر کا گھوڑا بنا دیا جائے. مجھے اگر کہیں سے ملی عطا کروں گا. یہ گھوڑا جس کو یہ پتا تھا کہ آج میں شمر کا گھوڑا سواری بننے جا رہا ہوں, وہ ذوالجناح نہیں بنوں گا. ہم نے خود دیکھا ویڈیو میں کہ وہ گھوڑا اس دن آیا, اس نے تڑپ تڑپ کے اپنا کو مار ڈالا ہے. نہ جانے کیا ہے یہ نسبت کیا ہے. کسی کے پاس ویڈیو ہو فارورڈ کریں تاکہ ثابت ہو سکے میرے لیے بات. یہ ذوالجناح امام حسین کا خون اس نے اپنے سر پہ لگایا, رب کیا, اور جب لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی اس کو تو کہتے ہیں ذوالجناح نے 40 لوگوں کو واصل جہنم کیا.
40 خبیثوں کو جنہوں نے، اور اس کے بعد چھوڑ دیا. ابن سعد نے، ملاؤن نے کہا کہ نہیں اس کو جانے دو، دیکھو کیا کرتا ہے. ذوالجنا خیمہ گاہ کی طرف آیا ہے، خون میں غلطہ ہے، امام کی زین اتری ہوئی ہے، اور بیویاں سمجھ رہی تھی کہ پانی شاید آیا ہوگا. لیکن اس ذوالجنا نے اذان محترم کچھ عجیب و غریب گریہ کیا ہے، شدید گریہ کیا ہے. مولا باقر، امام باقر فرماتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ظلم ہوا ہے، تیز گریہ کیا ہے، لوگوں نے اس کے گریہ سن کر گریہ کیا ہے. مولا باقر فرما رہے ہیں کہ یہ ولایت تکوینی ہے، کہ مولا نے اس کا ترجمہ کیا، فرمایا کہ یہ ذوالجنا گریہ کر رہا ہے میرے امام پر. اے لوگوں، اے ظالموں، تم نے کیا کیا، رسول کی بیٹی کے لخت جگر کو تم نے ذبح کر ڈالا. خیمہ گاہ کی طرف آیا. مختلف روایتیں کہتے ہیں کہ ذوالجنا خیمہ گاہ کی طرف آیا. ایک روایت ملتی ہے اور وہیں تڑپ کے اس نے سر پہ زمین مار کے اپنی جان دے دی. ایک روایت کہتی ہے کہ خیمہ گاہ کی طرف نہیں آیا، شرمندگی کی وجہ سے فرات نے اپنا آپ کو غرق کر دیا اور پھر کسی نے اس کو نہیں دیکھا. عزیزان محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ مولا عباس کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کیا ہے؟ عجیب روایت نظر سے گزرتی ہے. اللہ اکبر. جناب سیدہ سے رسول اکرم روز محشر پوچھ رہے ہیں. جناب سیدہ کی زندگی میں مولا عباس دنیا میں نہیں آئے. جناب سیدہ سے رسول اکرم پوچھ رہے ہیں اے علی، فاطمہ سے پوچھو اپنے شیعوں کی، اپنی امت کی شفاعت کے لیے کیا لائیے. غور سے سنیے گا. شہزادی کونین کا جواب پتہ ہے کیا؟ اے علی، بابا سے کہہ دو تمام امت کی شفاعت کے لیے عباس کے کٹے ہوئے 2 بازو کافی ہیں. تمام امت کی شفاعت غازی ابو الفضل عباس کے 2 بازو، جو ننھی سکینہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کرنے کی وجہ سے خیمہ گاہ جاتے ہوئے. عجیب ان ہستیوں کے ساتھ ظلم. محترم، مولانا سجاد کربلا سے واپس مدینے پہنچے تو ایک مرتبہ معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا. دیکھا کہ قصاب ہے، گوسفند کو ذبح کر رہا ہے، ایک بکرے کو ذبح کر رہا ہے. تو مولا اس قصاب کے پاس، قصائی کے پاس گئے اور پوچھا تو نے کوئی قانون قاعدہ بنایا جب تو جانور کو ذبح کرتا ہے؟ اس نے کہا جی مولا راقا، ہم جانور کو قبلہ رخ کرتے ہیں، اس کو پہلے پانی پلاتے. مولا نے گریہ فرمایا ان ملاؤنوں نے میرے بابا کو، ان ملاؤنوں نے حجت خدا کو کیا گوسفند سے بھی زیادہ اہمیت نہیں دی. عزیزان محترم، 2 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یقین کریں مجھے نہیں پتا لوگ مسائل کیسے پڑھتے ہیں عالم دین. دماغ اصلاً کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، دماغ پوری طریقے سے ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے. کچھ مسائل ایسے ہیں جو میرے اندر حوصلہ نہیں تھا کہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں، تو مجھے معاف کیجئے گا کہ مجھے پڑھنے پڑ رہے ہیں اس کتاب سے. امام حسین کہ کچھ عجیب و غریب لرزہ خیز قتل کے مناظر ہیں. عمر سعد ملعون نے امام کی قتل ہونے کے بعد اپنے لشکر میں اعلان کیا من ينتدب للحسین فیوات الخیل ظہرہ و صدرہ.
کیا کون ہے جو حسین کو رونده، اس کے بدن کو رونده اور ان کے سینے اور پشت پر گھوڑے دوڑائے؟ اعلان کر رہا ہے ملعون 10 خبیث تیار ہوئے. کربلا کو کہتے ہیں گودال کی مانند، ایک ویلی ہے، کچھ پہاڑ ادھر کچھ پہاڑ ادھر. ہمارے ساتھ اعلان کرتا ملعون کون ہے جو حسین کے جسم کو رونده اور ان کے سینے اور پشت پر گھوڑے دوڑائے؟ کبھی امیجن کریں، کبھی گھوڑے کے نزدیک آپ گئے ہو، کتنی طاقت ہوتی ہے اس حیوان میں. نازک بدن انسان کا، 10 آدمیوں نے آمادگی اختیار کی، ہم کریں گے یہ کام. ان ملعونوں کے نام مقاتل میں موجود ہیں. جس محقق نے تحقیق کی بتایا کہ تمام 10 افراد زانی شدہ، زنا سے متولد تھے. وہ 10 ملعون اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور جس میں حسین پر گھوڑے دوڑا رہے. یہ حالت ہو گئی کہ امام کے سینے اور پشت کی ہڈیاں چور چور ہو گئی. جب یہ ملعون افراد ابن زیاد کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان میں سے ایک شخص حسین بن مالک بولا، ہم ہی نے تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر حسین کے سینہ اور پشت کو پامال کیا. ان سب نے ابن زیاد کو جواب دیا. ابن زیاد نے پوچھا تم کون ہو؟ جواب دیتے ہیں ہم نے حسین کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا، یہاں تک کہ ان کے سینے کو اس طرح پیس دیا جیسے چکی کے 2 پارٹ دانوں کو پیستے. رسول جس کے جسم کے بوجھ. جس وقت میرا مولا آقا جنگ کے لیے جا رہا تھا تو ایک بچے نے امام حسین سے کہا تھا بابا پیاسا ہوں، پانی لے کر آئیے گا. امام نے فرمایا تھا بیٹا صبر کرو، تمہارے لیے ابھی جا کر پانی لاتا ہوں. مگر جب امام واپس آئے وہ بچہ امام کے پاس آ کر بولا معروف جملہ جو آپ سب سنتے ہیں، بابا کیا پانی لائے آپ؟ سکینہ کے بابا. تو امام نے روتے ہوئے فرمایا میرے شیو جب بھی تم ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرنا. عزیزان محترم، آخری چند جملے، سخت جملے بی بی سکینہ سے. شہزادی سکینہ جب 11 محرم کو قافلے میں زنجیروں میں رسیوں میں بندھے ہوئے یہ لوگ راستے میں جا رہے تھے تو جناب سکینہ ناکے سے گر جاتی تھی. شہزادی 3 یا 4 سال کی بچی اگر اونٹ سے گرے تو کبھی سوچا ہے نازک بدن کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ جناب زینب شبر ملعون کے پاس آتی ہے، کہتی ہے شبر میری بچی یہ پھول جیسی شہزادی گر جا رہی ہے، اس کے رخسار تماچوں سے سرخ ہے، کیا تو اس ناکے پہ کوئی زین بنا سکتا ہے، بٹھا سکتا ہے؟ شبر نے کہا ہاں میرے پاس اس کا ایک حل ہے. عزیزان محترم، کہ درندہ صفت انسان کیسے خلق ہوئے، کس طرح بنے یہ ملعون، کن ماؤں نے انہیں دودھ پلایا ہے. یہ ملعون گیا شہزادی زینب سے کہا میرے پاس اس کا ایک حل ہے. جاتا ہے ایک بہت بڑی رسی لے کر آتا ہے، شہزادی سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ میں رسی سے اس طرح باندھ دیتا ہے کہ کہتا ہے کہ آپ کی شہزادی تیری بیٹی زینب اب زمین پر نہیں گرے. علامت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ینقلبون. خداوند متعال آج کے حسین کو لیا میرے مالک تاکہ آج کے یزیدوں کو نابود کر سکے. یا رب ذوالجلال ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ہجرتوں کو کامیاب مدینے کی مانند کامیاب ہجرتیں قرار دے.
اے رب ذوالجلال ہمارے بچوں کو عشق اہل بیت پر قائم رکھ، عشق اہل بیت پر اس دنیا سے لے کے جا، یا میرے مالک مقروضوں کا قرض ادا فرما دے، ہم نے جو زندگی میں غلط فیصلے کی میرے مالک ہمیں معاف فرما دے، ان فیصلوں کو صحیح رخ دے دے یا رب ذوالجلال، مانوی اور جسمانی بیماریوں کا ہماری دور فرما دے میرے مالک یا رب ذوالجلال، ہمارے دلوں کو، مومنین کے دلوں کو، اس شہر کو ایک دوسرے سے جوڑ دے میرے مالک یا میرے مالک، ملت اسلامیہ کو اتحاد سے نواز، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو انقلاب مہندی کے ساتھ منسلک فرما دے میرے مالک یا رب ذوالجلال، جب امام کا ظہور ہو تو ہمیں ان کے انصاران میں شامل فرما، اے رب ذوالجلال ہمارے مرحومین کو محشور فرما اہل بیت کے ہمراہ یا میرے مالک یا رب ذوالجلال، جب امام کا ظہور ہو میرے مالک اس کو جلد امام کے ظہور کو اس میں تعجیل فرما میرے مالک یا رب ذوالجلال، عزاداری سید الشہداء اس فرش عزا کو ہمیشہ قائم رکھ، اس محرم کو، اس عزاداری کو ہماری آخری عزاداری قرار نہ دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، امام کے ظہور میں تعجیل اور ہمیں ان کے انصاران میں شامل فرما میرے مالک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماتم حسین یا 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 حسین ماواں کربلا دیا ماواں 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 پتراں دیاں لاشاں دے ٹکڑے رہیاں لبدیاں وچ صحراواں ماواں کربلا دیا ماواں 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 پتراں دیاں لاشاں دے ٹکڑے رہیاں لبدیاں وچ صحراواں ماواں کربلا دیا ماواں 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 صبر دے مالک نوں سین لیلا آکھے
کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما آنکھیں ماں کا سمدی ماں تے احسان کری دیر تک لڑتا روی تیرے ٹکڑے مطابق پتنیاں نے میرے ویر حسین دی ساواں ماما کربلا دیا ماما 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 سانگ تے اصغر نوں ویکھ کے آکھے رباب کہ نہ کہدی ہوواں سر سانگ تے تیرا لاون لئی میں دیر کبھی نہ لاواں ماما کربلا دیا ماما 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 شمر دے خنجر دے وار دہرا روکے نال حسین کوے میں چکیاں پیس کے پال عزیز کیویں ہتھ گردن تو چاواں ماما کربلا دیا ماما 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 آنکھیں ماں کا سمدی ماں دے احسان کری دیر تک لڑتا روی تیرے ٹکڑے مطابق پتنیاں نے میرے ویر حسین دی ساواں السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعذر الرسالة. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. آقائے غریبان مولائے بے کسان زمینان یتیمان بادشاہ خراسان. السلام علیک یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیک یا علی بن موسیٰ والرضا.
الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب رسول الزمان، الأمان 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 فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى وفرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد.